پھر اگر ان میں علم کا زوال آ گیا تو تم کیسے اس زوال سے بچو گے اگر قرآن کے صرف لفظوں کو پڑھتے رہے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو چھوڑ دی. اس لیے اگر آپ علم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں دنیا میں تو قرآن کا فہم اپنے بچوں کو اور خود کو دیں. نمبر 3، قرآن کا فہم کیوں اختیار کریں؟ کیوں قرآن کی آیات میں تدبر کریں؟ اس لیے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے جس میں وقت نہیں لگتا، جس میں صلاحیت نہیں لگتی، جس میں محنت اور پیسہ نہیں لگتا. تھوڑی سی کوشش کے ساتھ اللہ اتنا بڑا انعام دیتے ہیں کہ ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر گئے اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے وہ غریب اور مسکین جو قرآن مجید کی تدریس اور اس کے دراسے میں مشغول رہتے تھے، آپ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کے پوچھا، صفہ والو کون تم میں سے یہ خواہش کرتا ہے کہ بتحان اور عقیق کی منڈیوں میں جائے، جہاں پہ اونٹوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، یہ وہ منڈیاں تھیں، ان منڈیوں میں جائے اور وہاں جا کے اونچی کوہانوں والی خوبصورت لمبے قد والی اور فربا اونٹنیاں لے کے آ جائے اور اس کو 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرنا پڑے؟ اصحاب صفہ نے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا اللہ کے رسول ہم سب یہ چاہتے ہیں. اتنا بہترین مال اس زمانے کا، اتنی بہترین سواری ہم سب چاہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِأَن يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ إِلَى بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، پھر یہ کلیہ یاد کر لو، تم صبح اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کسی مسجد میں آ جاؤ، وَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِن كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کی کتاب کی 2 آیتوں کا علم حاصل کر لو. علم کسی کو دے دو، سیکھ لو، سکھا دو. قرآن کا فہم پورے قرآن کا نہیں، پوری سورت کا نہیں، کئی پاروں کا نہیں، کئی صفوں کا نہیں. یتعلم آیتین من کتاب اللہ، صرف 2 آیتیں اللہ کی کتاب کی سیکھ لو، سکھا دو، علم حاصل کر لو، بتا دو. اللہ کے ہاں خیر من ناقتین زہراوین قوماوین، اللہ کے خزانوں میں اونچی کوہان والی لمبے قد والی خوبصورت اونٹنیوں سے بہتر ذخیرہ اللہ تمہارے لیے کر دیں گے. 2 آیتیں. کیوں قرآن مجید کا فہم حاصل کریں؟ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے اس امت کو جناب محمد رسول اللہ کی امت بنایا، لیکن آج اس میں افتراق، انتشار، مسلکی، حزبی، تنظیمی تعصبات پیدا ہو گئے. آج اسی امت کا ایک فرد اسی امت کے دوسرے فرد کا دشمن بن گیا، بدخواہ بن گیا، اس کو گرانے والا بن گیا. اس کا محافظ بننا تھا، آج اسی کی جان کا اور اس کے مال کا اور اس کی عزت کا اور اس کے دین کا دشمن بن گیا. یہ افتراق، انتشار، اختلاف، اس کی اگر کوئی بنیادی اور مرکزی وجہ ہے تو وہ قرآن مجید پر امت کا اتفاق نہ کرنا ہے. اس لیے کہ اگر اتفاق ہو تو پوری امت اس قرآن مجید کا علم اپنے آپ کو دے، اپنی آنے والی نسلوں کو دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو سوچتے سوچتے بڑی گہری سوچ میں چلے گئے اور کہتے ہیں کیف تختلف هذه الامہ، اللہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اس امت میں اختلاف کیسے ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی امتیں 71 72 فرقوں میں بٹ گئیں اور تفرق ستفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. عمر جیسا دانشور یہ سوچ رہا ہے کہ اس امت میں اختلاف کیسے ہوگا، کیونکہ اس کا نبی ایک ہے، اس کا قبلہ ایک ہے، اس کی کتاب ایک ہے. اختلاف کی بنیاد کیا ہوگی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آ گئے تو حضرت عمر نے یہی بات ان سے بھی شیئر کی اور کہا یہ اختلاف کیسے ہوگا. اور میں داد دیتا ہوں
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بصیرت اور دانش اس زمانے میں آج کی یعنی زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا ہے، اور اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آج کی تصویر دیکھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں امیر المومنین میں عرض کرتا ہوں ہمارے پاس اللہ کی کتاب آئی، ہم نے اس کے پیغام کو سمجھا، ہم نے اس کے معانی میں غور کیا، اس میں تدبر کیا، اس کی آیات کو جانا، ہم نے وہ علم سیکھا، وہ علم سکھایا. لیکن ہمارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن مجید کے لفظوں کو پڑھیں گے لیکن اس میں اللہ نے کیا بیان کیا ان کو سمجھ نہیں آئے گا. یقرؤون الکتاب ولا یعلمون فیما نزل، اس قرآن کا پیغام کیا ہے اس کو نہیں سمجھیں گے. کیا ہوگا جب ان سے سوال کیا جائے گا تو جواب اللہ کی کتاب سے نہیں آئے گا، کیونکہ جب علم کا مصدر اور علم کا ریفرنس ایک چیز ہوتی ہے تو رائے میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. جب قرآن مجید علم میں نہیں ہوگا، سوال کیا جائے گا، ہر آدمی سوال کا جواب اپنی رائے اور اپنی سمجھ سے دے گا، قرآن سے نہیں دے گا. اور ہر آدمی کی سمجھ ایک نہیں ہو سکتی. میری رائے اور ہے، آپ کی عقل اور ہے، فلاں کا شعور اور ہے، کسی کی دانش اور ہے. جب قرآن سے جواب نہیں آئے گا، اپنی عقل سے آئے گا تو جواب مختلف ہوگا. جب رائے مختلف ہو جائے گی تو اس وقت اختلاف پیدا ہوگا. جب اختلاف پیدا ہوگا تو انسان فطری طور پہ کمزور ہے، اپنی رائے، اپنے اختلاف، اپنے موٹو اور اپنی اوپینین پر وہ حساس ہوگا، تعصب رکھے گا، دوسروں کے خلاف محاذ آرائی کرے گا. یہاں سے امت میں قتل و غارت گری اور انتشار کا دور شروع ہو جائے گا. بنیاد کیا ہے کہ قرآن مجید کو اس نے نہیں سمجھا. اس لیے آج قرآن کو پڑھیں، اس کا تدبر اس لیے ضروری ہے، فہم اس لیے ضروری ہے کہ آج امت اختلاف کا شکار ہے، اور جو اس اختلاف کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کا واحد حل اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے. کیوں قرآن مجید کا فہم اختیار کریں، کیوں تدبر کریں؟ پانچویں اور آخری بات اس حوالے سے، اللہ اکبر، قوموں کی اجتماعی زندگی کے فیصلے اللہ آسمانوں پہ کرتا ہے. کس نے اوپر جانا ہے، کس نے نیچے آنا ہے، کس کو کب عروج ملے گا، کون زوال کی گھاٹیوں میں گرے گا، یہ فیصلہ اللہ تبارک اسمہ و تعالی کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات بیان کر دی ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، اس کا یہ قانون ہے. جو قومیں اللہ کی آئی ہوئی ہدایت کو، اس کے بھیجے ہوئے نوشتے کو چھوڑ دیتی ہیں، اللہ کا یہ قانون ہے، پھر اللہ انہیں ایسے علوم کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ دنیا و ما فیہا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اللہ نے حضرت سلیمان کے دور اور زمانے کی مثال دی ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کہتے ہیں یہودیوں میں ہاں ایک زمانہ آیا، انہوں نے ہماری اتاری ہوئی کتاب کو، تورات کو، پیغام کو چھوڑا. اس کے لفظ موجود تھے، اس کے علم کو چھوڑا، اس کے معانی کو چھوڑا، اس کے فہم کو چھوڑا. پھر کیا ہوا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اللہ کہتے ہیں ہمارا قانون ہے کہ جو ہماری کتاب کو چھوڑتا ہے ہم اس کو ایسی چیزوں کے پیچھے لگاتے ہیں جو اس کی دنیا کو بھی برباد کرتی ہیں، اس کی آخرت کو بھی برباد کرتی ہیں. جب یہودیوں نے ہماری اتاری ہوئی کتاب کو چھوڑا، ہم نے انہیں جادو کی کتابوں کے پیچھے لگا دیا. بڑی بڑی کتابیں، اور اتنی بڑی کتابیں حضرت سلیمان کے زمانے میں جادو کی کہ کئی جانور ایک کتاب کو اپنی پیٹھ پر رکھ کے لے جایا کرتے تھے، اور کتابوں کے پلندے، ذخیرے، ساری قوم شروع سے لے کے آخر تک جادو کی کتابوں کی رسیاں ہوئی، انہی کو پڑھتی رہی، انہی کو پڑھاتی رہی.
اور بالآخر ایک وقت آیا کہ پوری قوم جہالت کے اندھیروں میں گھر کے رہ گئی. یہ ان کی ایفیشنسی نہیں تھی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہ ان کی عقل کا عروج نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے انتقام لیا تھا, ہماری کتاب کو چھوڑا, ہم نے ان کے جادو اور کالا علم اور انسانیت سوز اس علم کے پیچھے اس قوم کو لگا دیا اور پوری قوم برباد ہو کے رہ گئی. آج قرآن مجید کو چھوڑ کے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کون سی ٹیکنالوجی کی معراج پہ جانا چاہتے ہیں؟ کون سی کائنات کی تسخیر کرنا چاہتے ہیں؟ کس علم کی بلندی چاہتے ہیں؟ اللہ اس قوم سے بھی انتقام لے رہا ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ہم نے سمجھا کہ شاید قرآن کو چھوڑ دیا, اسکول کے, کالج کے, یونیورسٹی کے نصاب سے اس کو نکالا اور فرنگی زبان, فرنگی علوم, مکالے کا نظام یہ اپنی قوم کو دیا تاکہ شاید یہ بھی اسی طرح عروج کی سیڑھیاں طے کرے جیسے مغرب نے کی ہیں. لیکن آج 200 سال ہو چکے, ہم بجائے اوپر جانے کے زوال کی گھاٹیوں میں اترتے ہی چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ انتقام لے رہے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. آج میرے اور آپ کے پاس اخبار کے کالم پڑھنے کا وقت موجود ہے, ڈائجسٹ پڑھنے کا وقت موجود ہے, ناولز پڑھنے کا وقت موجود ہے. دنیا جہان کی لا یعنی ڈسکشن میں بیٹھنے کا اور اس کو کرنے کا وقت موجود ہے, لیکن اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے.